فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں جسم کے عجائبات، تحریر اور ترجمہ محمد علی سید صاحب کا ہے۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی نویں ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں۔ صفحہ نمبر 174 دل کی کہانی پیش ہو رہی ہے، اور پمپنگ مشین، دل کی کہانی خود اس کی زبانی۔ شاعروں اور ادیبوں نے جس عضو کا بڑی بے دردی سے استعمال کیا ہے وہ میں ہی ہوں، یعنی آپ کا دل۔ میں غزلوں، نظموں اور افسانوں میں ہزاروں لاکھوں مرتبہ ٹوٹ چکا ہوں۔ شاعروں نے مجھے نازک بتایا، افسانہ نگاروں نے مجھے بے حد حساس ظاہر کیا۔ ان کے خیال میں ایک ذرا سی نظر بدلنے سے ٹوٹ جاتا ہوں، اور ایک پیار بھری نگاہ مجھے پھر سے جوڑ دیتی ہے۔ یہ سب افسانوی باتیں ہیں، حقیقت اس کے برعکس ہے۔ آپ کے پورے جسم میں کوئی دوسرا عضو اتنا مضبوط اور مسلسل کام کرنے میں میرا مقابلہ نہیں کر سکتا، سوائے رحم مادر کے، کیونکہ وہ 9 ماہ تک کئی پاؤنڈ وزن سنبھالے رکھتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اسے میری طرح رات دن کم و بیش 70-80 سال تک مسلسل کام نہیں کرنا پڑتا۔ آج کل کے دور میں لوگ کسی بھی دوسرے عضو کے مقابلے میں مجھے زیادہ جانتے ہیں۔ آپ نے بھی میری تصویر ضرور دیکھی ہوگی۔ بظاہر مجھ میں کوئی خوبصورتی موجود نہیں، لیکن میری باطنی خوبیاں ایسی ہیں کہ میرے بغیر زندگی کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا۔ میرا وزن 12 اونس اور رنگ سرخی مائل کتھئی ہے۔ میں آپ کا بے حد مستعد اور سخت محنت کرنے والا غلام ہوں، ایک بندہ بے دام جو اپنی ذمہ داریوں سے اچھی طرح واقف اور انہیں بہترین طریقے سے سر انجام دینے کی تمام تر صلاحیتوں سے مالا مال ہو۔ میں آپ کے سینے کے مضبوط ہڈیوں کے قلعے میں ہوا کے ذخیروں کے درمیان مخصوص جھلیوں کی مدد سے لٹکا ہوا ہوں۔ میرا حجم ہر انسان کی مٹھی کے برابر یا سائز، لمبائی میں 6 انچ اور چوڑائی میں زیادہ سے زیادہ 4 انچ ہے۔ اگر آپ مجھے ذرا فاصلے سے دیکھیں تو میں کسی ناشپاتی کی طرح دکھائی دیتا ہوں۔ شاعروں کی لفاظی سے قطع نظر، میں 4 چیمبرز پر مشتمل ایک پمپنگ مشین ہوں جو 24 گھنٹے آپ کے جسم کو آب حیات فراہم کرتی رہتی ہے۔ در حقیقت مجھ میں 2 چیمبرز یا حصے ہیں۔ دائیں حصے کے نفس بالائی حصے میں جسم کا تمام استعمال شدہ گندا خون آ کر جمع ہو جاتا ہے اور اسی سمت کے نچلے حصے میں چلا جاتا ہے۔ میرا نچلا حصہ اس خون کو فوراً قریب ہی موجود پھیپھڑوں کی طرف روانہ کر دیتا ہے۔ یہ خون پھیپھڑوں سے صاف ہو کر میرے بائیں حصے میں آ جاتا ہے۔ بائیں حصے کا زیریں چیمبر اس آب حیات کو دوبارہ آپ کے جسم میں پمپ کر دیتا ہے۔ بظاہر یہ بہت آسان اور سادہ سا عمل ہے، لیکن کیا آپ کو اندازہ ہے کہ یہ عمل آپ کے جسم میں کتنی مرتبہ سر انجام پاتا ہے؟ یہ عمل 1 منٹ میں اوسطاً 72 مرتبہ، 1 گھنٹے میں 4320 مرتبہ اور 1 دن میں 10,36,080 مرتبہ مجھے یہ سر انجام دینا پڑتا ہے۔ اس تعداد کو اگر آپ اپنی زندگی کے آج تک کے دن سے ضرب دے دیں تو حاصل ضرب حیران کن ہی نہیں، ناقابل شمار بھی ہوگا۔ مجھے یہ خون ہر مرتبہ 60,000 میل لمبی خون کی نالیوں کے ذریعے جسم کے ایک حصے تک پہنچانا ہوتا ہے۔ اگر کسی حصے کو خون کی فراہمی چند منٹوں کے لیے بند ہو جائے تو اس حصے کو
खतरा लाक हो सकता है। आपको ये सुनकर हैरत होगी कि जिस उज़ू को शायर हजरात नाजुक करार देते हैं, ये उज़ू आपका दिल, यानी मैं 45 साल तक के इंसान के बदन में कम व बेश 3 लाख टन खून पंप कर चुका होता हूँ। इस हकीकत से आपको मेरे छोटे से वजूद की बेपनाह मजबूती, ताकत और बेपनाह सलाहियतों का अंदाज़ा करने में किसी कदर मदद मिल सकती है। मैं किस कदर काम करता हूँ, इसका किसी हद तक अंदाज़ा आप इस हकीकत से कर सकते हैं कि मैं मैराथन के किसी आलमी चैम्पियन के पट्टों की निस्बत दुगना काम रोज़ाना करता हूँ। दौड़ में हिस्सा लेने वाले नौजवान के पट्टे अगर मेरी रफ्तार से हम आहंग होकर काम करने लगें तो शायद चंद मिनटों में किसी जेली की मानिंद लुझलुझे और बेजान होकर रह जाए। मैं शब और रोज़ काम में मसरूफ़ रहने के बावजूद इसी दौरान मैं आराम के लिए भी वक्त निकाल लेता हूँ। आराम का ये वक्फ़ा जो आधे सेकंड का होता है, मुझे ताज़ा दम करने के लिए काफ़ी है। ये आराम मुझे धड़कनों के दरमियान मिलता है। जब मेरा बायां निफ्स चैम्बर साफ खून को 1 सेकंड के 30वें हिस्से में जिस्म में पंप करता है, तो इसके बाद मुझे आधे सेकंड आराम करने का मौका मिल जाता है। इसी तरह जब आप सो रहे होते हैं तो जिस्म में फैली हुई खून की बारीक बारीक नालियों में से ज़्यादातर की कारकर्दगी आर्जी तौर पर मुअत्तल हो जाती है। इस वक्त इन्हें खून की सप्लाई रोक दी जाती है, इसलिए आपकी नींद के दौरान मुझ पर से काम का बोझ कम हो जाता है। ऐसे में आपकी नब्ज़ की रफ्तार 72 फ़ी मिनट से 60 फ़ी मिनट तक हो जाती है। अगर आप एक आम सेहतमंद इंसान हैं और मेरे बारे में ज़्यादा नहीं सोचते तो अच्छा है, लेकिन बहुत से लोग अपने दिल की तरफ से ख़ासे मुतफक्किर रहते हैं। इसके नतीजे में मेरे और ख़ुद अपने लिए बड़ी मुश्किलात पैदा कर लेते हैं। ऐसे लोग हमेशा गलत अंदाज से सोचने और खौफज़दा रहने के आदी होते हैं। अक्सर रातों में जब ये लोग तन्हा कमरे में लेटे हों तो नीम गुनूदगी की आलम में इन्हें लगता है कि मेरी धड़कनों के दरमियान वक्फ़ा आ गया है, यानी दरमियान में इनका दिल एक मरतबा नहीं धड़का। इस ख्याल से वो खौफज़दा हो जाते हैं और समझते हैं कि इनके दिल में कोई ख़राबी पैदा हो गई है। कार के इग्निशन की तरह अक्सर मेरा इग्निशन भी कभी कभी एक लम्हे की ताख़ीर से काम करता है। मैं अपनी ज़रूरत की बिजली खुद पैदा करता हूँ, इसी तवानाई के ज़रिए सिकुड़ता और फैलता हूँ। कभी कभी तवानाई की सप्लाई के वक्फे में ज़रा सा फ़र्क आ जाता है। ऐसे में मेरी एक धड़कन दूसरी धड़कन में मदगम हो जाती है और सुनने वाले को यही महसूस होता है कि दरमियान की एक धड़कन गायब हो गई। ऐसा अक्सर होता रहता है, इसमें परेशानी की कोई बात नहीं। अक्सर जब रात में किसी वक्त कोई डरावना ख्वाब देखते हुए आपकी आंख खुलती है तो आप मेरी तेज़ तेज़ धड़कनों से परेशान हो जाते हैं। इसकी वजह सोते में खौफ का शदीद एहसास होता है। ख्वाब के आलम में आपकी ज़िंदगी बचाने के लिए जिस कदर ख्वाब के आलम में आप ज़िंदगी बचाने के लिए जिस कदर तेज़ दौड़ते हैं, इतना तेज़ मुझे भी दौड़ना पड़ता है। खौफ, गुस्सा, नफ़रत, हसद, तफक्कुरात आपकी सेहत के लिए शदीद नुकसानदेह हैं। इसलिए इनमें से किसी भी किस्म का दबाव मेरे काम में कई गुना इजाफ़ा कर देता है। हत्ता कि नींद के आलम में भी पूरे जिस्म के आराम और सर्विस का वक्त होता है। मुझे और दूसरे आज़ा को ज़रूरत से ज़्यादा काम करना पड़ता है। ऐसे में नताइज का अंदाज़ा आप खुद कर सकते हैं। अगर आप मुस्तरब और परेशान होंगे तो मेरी रफ्तार हद एतदाल से बढ़ जाएगी। अगर आप ख़ुद को पुरसुकून और मुतमईन रखेंगे तो मेरी खिदमात से तादेर फ़ायदा उठा सकेंगे। इंसान का हमेशा पुरसुकून रहना तकरीबन नामुमकिन है। अक्सर औक़ात अचानक ही ऐसे वाक़यात रूनुमा हो जाते हैं कि आपका दिल उछल कर हलक में आ जाता है और मेरी रफ्तार गैर मामूली तौर पर तेज़ हो जाती है। ऐसे में अगर आप ख़ुद पर काबू पाने में नाकाम हो जाएं तो जिस्म के हैरान कुन हिफाजती निज़ाम से फ़ायदा उठा जा सकता है। खून की एक नाली आपकी गर्दन में कान के अक़ब और जबड़े के जोड़ के पास से गुज़रती है और बराह रास्त दिमाग से मुंसलिक है। अगर दिल की धड़कनें किसी तरह कम ना हों तो इस जगह पर हल्के हल्के सहलाने से मेरी तेज़ रफ्तारी पर काबू पाया जा सकता है। अक्सर लोग जब अपने सीने में दर्द महसूस करते हैं तो हार्ट अटैक के तसव्वुर से परेशान हो जाते हैं। इस तरह के दर्द दफ्तर में बैठकर काम करने वालों को अक्सर महसूस होते हैं। इन दर्दों का मरकज़ दरअसल इनके निज़ाम हज़म में पाया जाता है।
اس کا سبب عام طور پر تاخیر سے ہضم ہونے والی مرکن اور ضرورت سے زیادہ غذا ہوتی ہے۔ میں درد کے سگنلز عام طور پر بہت زیادہ تھکن یا بہت زیادہ ذہنی دباؤ کے ہونے کے بعد ارسال کرتا ہوں۔ اس سگنل کا مقصد آپ کو یہ بتانا ہوتا ہے کہ جتنا بوجھ آپ نے مجھ پر ڈالا ہے اس کے لیے مطلوبہ توانائی مجھے حاصل نہیں ہو رہی، یا یہ کہ جو توانائی مجھے مل رہی ہے وہ اس اضافی بوجھ کو اٹھانے کے لیے کافی نہیں۔ درد کے سگنلز کی بات آئی تو میں یہ ایک کام کی بات آپ کو بتاؤں۔ جن لوگوں کو ذیابیطس یعنی شوگر اور دل کی بیماری ایک ساتھ ہو، انہیں بہت احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے۔ انہیں درد کے سگنل محسوس نہیں ہوتے، اسی لیے نہ وہ اپنی فکر کرتے ہیں نہ اسپتال کی طرف بھاگتے ہیں، اور یوں کسی دن ان کا دل خاموشی سے بند ہو جاتا ہے۔ میں اپنی غذا کس طرح حاصل کرتا ہوں؟ ظاہر ہے میرا رزق بھی آپ کے خون کے ذریعے مجھ تک پہنچتا ہے۔ میرا وزن آپ کے جسم کے کل وزن کے 200ویں حصے کے برابر ہے، لیکن مجھے اپنی ذاتی ضروریات کے لیے آپ کی کل خون کے 20% حصے کے برابر خون کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مجھے آپ کے کسی دوسرے عضو کی نسبت 10 گنا زیادہ خون درکار ہوتا ہے۔ یوں تو جسم کا سارا ہی خون مجھ سے ہو کر گزرتا ہے، لیکن میں اس خون سے اپنی غذا حاصل نہیں کرتا۔ مجھے خون کی فراہمی میری 2 شریانوں کے ذریعے ہوتی ہے۔ یہ شریانیں کورنری شریانیں آرٹریز کہلاتی ہیں۔ یہ دونوں شریانیں دیوار پر چپک کے چڑھنے والی بیل کی طرح میرے دائیں اور بائیں سمت پھیلی ہوئی ہیں۔ ان کی موٹائی اسٹرا کے برابر ہوتی ہے۔ بس یہی میری سب سے کمزور جگہ ہے۔ یہاں اگر کوئی گڑبڑ ہو جائے تو اس کا نتیجہ موت کی شکل میں نکلتا ہے۔ ظاہر ہے غذا کی سپلائی لائن میں خلل پڑنے یا اس کے بند ہو جانے کے بعد میں کس طرح کام کر سکتا ہوں، کسی کو نہیں معلوم کہ کس طرح، لیکن زندگی کی ابتدائی دور میں ممکن ہے پیدائش کے وقت سے بعض لوگوں کے دل کی ان شریانوں میں چربی کے ذرات جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ پھر بعد میں رفتہ رفتہ ان کی تعداد اتنی بڑھتی ہے کہ اکثر ایک شریان بند ہو جاتی ہے، یا کسی دن خون کا ایک چھوٹا لوتھڑا کلوٹ ایک شریان کو اچانک ہی مکمل طور پر بند کر دیتا ہے۔ اس شریان کے بند ہوتے ہی میرے ایک حصے کو خون کی فراہمی بند ہو جاتی ہے۔ یوں وہ حصہ بیکار ہو جاتا ہے اور وہاں زخم کا نشان پڑ جاتا ہے۔ یہ نشان زیادہ سے زیادہ ٹینس کی گیند کے نفس کے برابر ہوتا ہے۔ ڈاکٹر حضرات خطرے کی شدت کا اندازہ بند ہونے والی شریان کی جگہ اور حجم کو دیکھ کر لگا سکتے ہیں۔ ممکن ہے چند سال پہلے آپ کو ایک ہارٹ اٹیک ہو چکا ہو، لیکن آپ کو اس کا پتہ بھی نہ چلا ہو۔ مصروفیات کے سبب آپ اس ہلکے سے درد کو محسوس ہی نہ کر سکے ہوں جو ایک بار آپ کے سینے میں اٹھا تھا۔ اس وقت میری جو شریان بند ہوئی تھی وہ میری عقبی حصے کی ایک چھوٹی سی شریان تھی۔ اس شریان کے بند ہونے کے نتیجے میں میرے پٹھوں کا ایک چھوٹا سا حصہ مردہ ہو گیا تھا۔ اس کو صاف کرنے میں مجھے 2 ہفتے لگے تھے۔ نتیجتاً وہاں مٹر کے ایک دانے کے برابر زخم کا نشان موجود ہے۔ یہ معمولی کام جسم کا اندرونی نظام خود بخود کرتا رہتا ہے۔ میری شریانیں حقیقت میں صرف 2 ہوتی ہیں، لیکن ان میں سے ہر ایک شریان کی کئی مزید چھوٹی شاخیں ہوتی ہیں جو میرے تمام حصوں کو مطلوبہ غذا فراہم کرتی ہیں۔ کئی برس پہلے جو ہارٹ اٹیک آپ کو ہوا تھا اور جس کا علم آپ کو نہیں ہو سکا، وہ دراصل کورنری آرٹری کی ایک شاخ کے بند ہو جانے کی وجہ سے ہوا تھا۔ دل کی بیماریاں اکثر وراثت میں بھی آتی ہیں۔ بعض خاندانوں میں ہارٹ اٹیک کے واقعات زیادہ رونما ہوتے ہیں۔ خدا نخواستہ اگر آپ کی فیملی میں یہ رجحان موجود ہے تو اعداد و شمار کے مطابق ممکن ہے میں آپ کے لیے مشکلات پیدا کروں۔ ان خاندانی اثرات پر قابو پانا یقیناً آپ کے بس میں نہیں ہے، لیکن اس خطرے سے محفوظ رہنے کے لیے آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ مثلاً وزن کے معاملے سے بات شروع کرتے ہیں۔ اگر آپ کی عمر 40 سال سے زیادہ ہے، آپ خوش خوراک اور شادی شدہ ہیں، تو ممکن ہے آپ کا پیٹ بڑھنا شروع ہو گیا ہو۔ اس معاملے کو آپ ڈھیلے کپڑے پہن کر یا صرف ہنسی مذاق میں اڑا کر نہیں ٹال سکتے۔ یہ ایک بہت سنجیدہ مسئلہ ہے۔ اس کا اندازہ آپ اس طرح کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کے جسم میں اضافی چربی پیدا ہوتی ہے تو اس چربی کو زندہ رکھنے کے لیے اس میں خون کی اضافی سپلائی ناگزیر ہوتی ہے۔ ½ کلو کے قریب چربی کو خون کی فراہمی کے لیے مجھے اضافی طور پر 200 میل لمبی خون کی باریک باریک نالیوں میں خون پمپ کرنا پڑتا ہے۔
مجھ پر اضافی بوجھ کا اندازہ آپ اپنے غیر ضروری طور پر بڑھتے ہوئے وزن اور چربی کی مقدار سے کر سکتے ہیں۔ 40-45 سال کے آدمی کا نارمل بلڈ پریشر کم و بیش 80 سے 120 ہوتا ہے۔ 120 اس پریشر یا دباؤ کو کہا جاتا ہے جس وقت سے میں خود کو سکیڑ کر خون پمپ کرتا ہوں، اسے اوپر کے پریشر کہا جاتا ہے۔ 80 وہ دباؤ ہے جس میں دھڑکنوں کے درمیان آرام ہوتا ہے۔ یہ دباؤ یعنی 80 جسے نیچے کا پریشر کہا جاتا ہے بہت اہمیت رکھتا ہے۔ اس کا بڑھنے کا مطلب میرے آرام کرنے کی وقت میں کمی ہے۔ یہ جتنا بڑھے گا میں اتنا ہی کم آرام کر سکوں گا۔ مناسب آرام کے بغیر تو فولاد کی بنی ہوئی مشینیں تک ناکارہ ہو جاتی ہیں۔ میں تو محض گوشت کا ایک چھوٹا سا لوتھڑا ہوں۔ آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ بلڈ پریشر کوئی بیماری نہیں، اس کا معمول سے کم یا زیادہ ہونا بیماری ہے۔ بلڈ پریشر کا بڑھنا خطرناک بیماری ضرور ہے، لیکن اس سے محفوظ رہنے کے لیے اسباب بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو دے رکھے ہیں۔ اگر آپ بعض ہدایات پر عمل کریں تو ان کے نقصانات سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ اس کے لیے سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ چربی کے اضافی بوجھ سے نجات حاصل کریں۔ وزن کم ہوتے ہی آپ کا بلڈ پریشر اعتدال پر آ جائے گا۔ بلڈ پریشر میں اضافے کا ایک سبب سگریٹ نوشی بھی ہے۔ اگر آپ دن میں 20 سگریٹ پیتے ہیں تو ہر 24 گھنٹے کے بعد 40 سے 60 ملی گرام نیکوٹین آپ کے خون میں شامل ہوتی رہتی ہے۔ یہ زہریلا مادہ خون کی نالیوں میں جمع ہونے لگتا ہے۔ نالیوں کے تنگ ہونے کی وجہ سے مجھے اپنے دباؤ یعنی پریشر پر اضافہ کرنا پڑتا ہے۔ دباؤ بڑھانے کے لیے مجھے زیادہ طاقت سے دھڑکنا پڑتا ہے۔ میری نارمل رفتار 72 فی منٹ ہے جو بڑھ کر 80 فی منٹ ہو جاتی ہے۔ ایک بہت اذیت ناک بیماری گینگرین کا ایک سبب سگریٹ نوشی بھی ہے۔ اس بیماری میں ہاتھوں پیروں کی انگلیاں گلنے سڑنے لگتی ہیں۔ ان کا آخری علاج صرف آپریشن ہے۔ آپریشن کے ذریعے ہاتھ پیروں کے متاثرہ حصے کاٹ دیے جاتے ہیں تاکہ باقی حصوں کو بیماری سے بچایا جا سکے۔ اس کا سبب یہ ہوتا ہے کہ ہاتھوں پیروں میں موجود ننھی منھی خون کی نالیاں بند ہو جاتی ہیں اور وہاں خون نہیں پاتا۔ تمباکو نوشی کرنے والے اکثر افراد یہ سوچتے ہیں کہ اب سگریٹ چھوڑنے سے کیا حاصل، جو نقصان ہونا تھا وہ تو ہو چکا۔ یہ ایک منفی سوچ ہے۔ اگر آپ آج بھی سگریٹ نوشی ترک کر دیں گے تو زندگی اب بھی خوشگوار ہو سکتی ہے۔ جب آپ آرام کرتے ہیں تو میں آرام کرتا ہوں، اس لیے دن بھر کی ضروریات کے دوران اگر دوپہر کے وقت 10 منٹ کے لیے آپ ہلکی سی نیند لے لیں یا ذرا دیر کو ساکت ہو کر لیٹ جائیں تو یہ میری مجموعی کارکردگی میں بہترین رونما ہوتی ہے۔ سنسنی خیز لٹریچر اور گھٹیا جنسی رسالے یا ایکس ویڈیوز معاشرے ہی کے لیے نہیں، میرے لیے شدید نقصان دہ ہیں۔ ان کے مطالعے و مشاہدے سے گریز کرنا میرے اور بالآخر آپ ہی کے لیے سود مند ہے۔ ذہن پر ہر وقت کا دباؤ، غصہ، نفرت، حسد، خوف یا یہ سب چیزیں میرے لیے بہت نقصان دہ ہیں۔ کل جو ابھی آیا ہی نہیں، اس کے لیے آج خطرات سے نہ کھیلیں۔ خوش مزاجی، ٹھنڈے دل، پیار اور محبت کے ساتھ زندہ رہنے کی عادت ڈالیں۔ جو دوسروں کی قسمت میں ہے وہ آپ کے لیے نہیں، جو آپ کے لیے سود مند ہے وہ آپ کو مل کر رہے گا۔ خوش رہنے اور دوسروں کو خوش رکھنے کی عادت ڈال لیں تو بہت سی بیماریاں تو آپ کے قریب بھی نہیں آئیں گی۔ روزانہ ہلکی پھلکی ورزش بھی میرے لیے بہت مددگار ثابت ہوتی ہے۔ کبھی کبھار اور زیادہ ورزش اس کے برعکس اثرات مرتب کرتی ہے۔ اس کے لیے روزانہ 1 یا 2 میل متعادل رفتار سے پیدل چلنا بہت سود مند ہوتا ہے۔ اگر دفتر یا گھر 4 یا 7 منزل پر ہے تو بہتر ہے کہ 2 منزلوں تک سیڑھیاں استعمال کرنے کی عادت اپنا لیں۔ دوسروں کی طرح آپ کے جسم میں بھی میری بعض ننھی منھی شریانیں زیادہ چکنائی کے سبب بند ہونا شروع ہو گئی ہیں، لیکن اگر آپ میری ہدایت پر عمل کریں تو ممکن ہے مجھے غذا فراہم کرنے والی نئی پائپ لائنیں بننا شروع ہو جائیں۔ ایسی صورت میں اگر ایک شریان کسی سبب سے بند ہو گئی تو فوراً ہی ایک ریزرو پائپ لائن کام کرنا شروع کر دے گی۔ اس طرح میری مطلوبہ غذا مجھے پہنچتی رہے گی اور آپ ایک بڑے خطرے سے محفوظ ہو جائیں گے۔ متوازن غذا کی اہمیت اپنی جگہ ہے، اس کا خیال رکھیں۔ زیادہ چکنائی کے استعمال سے میری شریانیں اندر سے کسی قدر کھردری ہو جاتی ہیں۔ عام طور پر لوگ اپنی ضروریات کے مطابق 45% توانائی یا حرارے چربی ہی کے ذریعے حاصل کرتے ہیں۔ ایسی صورت میں میری شریانوں کے بند ہو جانے کی وجہ سے
ہارٹ اٹیک کا تقریباً 50% امکان پیدا ہو جاتا ہے۔ کاش آپ دیکھ سکتے کہ پیٹ بھر کر مرغن اور چکنی غذا کھانے کے بعد آپ کے نظام ہضم اور دوران خون پر کیا گزرتی ہے۔ کم سے کم اپنا حال تو میں آپ کو بتا ہی سکتا ہوں۔ آئندہ مرغن غذائیں کھاتے وقت اس منظر کا تصور کر لیا کریں تو کیا ہی اچھا ہو۔ جب آپ کسی ہوٹل یا شادی ہال سے مزیدار چکنی اور مرغن غذائیں کھا کر نکلتے ہیں تو تھوڑی دیر میں اس مزیدار غذا کے نتائج مجھے برداشت کرنا پڑتے ہیں۔ چکنائی کے ننھے ذرات اور دوران خون میں شامل ہو جاتے ہیں۔ خون کے سرخ خلیے ان ذرات کی وجہ سے ایک دوسرے سے چپکنے لگتے ہیں۔ ذرا دیر میں چکنائی کا ہر ذرہ بہت سے سرخ خلیوں کو اپنے ساتھ چپکا لیتا ہے۔ خون کے تمام سرخ خلیوں کو جسم کی بڑی شریانوں سے گزرنے کے بعد ہر حصے اور عضو تک اس کی غذا پہنچانے کے لیے آخر میں بہت سی باریک نالیوں سے گزرنا ہوتا ہے۔ خون کی یہ نالیاں اس قدر باریک ہوتی ہیں کہ انہیں خوردبین ہی کی مدد سے دیکھا جا سکتا ہے۔ خون کے سرخ خلیوں کو ان بال سے بھی کہیں زیادہ باریک نالیوں میں سے کیو بنا کر باری ایک کر کے گزرنا پڑتا ہے۔ یہ سرخ خلیے ان بال سے بھی زیادہ باریک نالیوں کے اندر ان کی سطح سے چپک کر سفر کرتے ہیں۔ اب اگر آپ کے خون میں چربی کے ذرات شامل ہوں اور انہوں نے خون کے کئی سرخ خلیوں کو بھی اپنے ساتھ چپکا رکھا ہو تو میری مشکلات کا اندازہ آپ کر سکتے ہیں۔ مجھے بہر صورت خون کے سرخ خلیوں کو خون کی ان باریک نالیوں میں سے گزارنا ہوتا ہے، اس لیے مجبوراً مجھے اپنے پریشر پہ اضافہ کرنا پڑتا ہے۔ میرے اس پریشر ہی کو ہائی بلڈ پریشر کہا جاتا ہے اور یہ کبھی کبھار ہو یا مستقل دونوں صورتوں میں خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ ہر وقت ریلیکس رہنے کی عادت ڈالیں، مناسب غذا، متعدل ورزش کے ذریعے اپنے جسم کے وزن اور دعا کے ذریعے اپنے مسائل اپنے مالک سے بیان کر کے اپنے دماغ کے بوجھ کو بڑھنے نہ دیں۔ اگر آپ نے ان ہدایات پر عمل کیا تو میں کم از کم اپنی طرف سے تو آپ کو یقین دہانی کرا سکتا ہوں کہ یہاں سے ہمیشہ کی قیامگاہ کی طرف آپ کی روانگی میری وجہ سے ہرگز نہیں ہوگی۔ صفحہ نمبر ہے 186، سانس کی مشینیں یعنی پھیپھڑے۔ پھیپھڑوں کی کہانی خود ان کی زبانی سنیے۔ میں آپ کا دایاں پھیپھڑا ہوں اور آپ کے بائیں پھیپھڑے سے ذرا بڑا ہونے کے سبب دونوں پھیپھڑوں کی کہانی سنانے کا زیادہ استحقاق رکھتا ہوں۔ میرے اندر قدرت نے 3 کمپارٹمنٹ یا سیکشن بنائے ہوئے ہیں۔ میرے ساتھی یعنی آپ کے بائیں پھیپھڑے میں صرف 2 کمپارٹمنٹ پائے جاتے ہیں۔ بکرے کے پھیپھڑے تو قصائی کی دکان پر آپ نے بار بار دیکھے ہوں گے، گلابی رنگ اور اسپنج جیسی ساخت۔ ممکن ہے آپ اپنے پھیپھڑوں کو بھی ایسے ہی گلابی رنگ کا سمجھتے ہوں۔ کسی زمانے میں ہم گلابی رنگ کے ہوا کرتے تھے، لیکن یہ اچھے دنوں کی باتیں ہیں۔ صنعتی آلودگی، گاڑیوں کے دھوئیں اور سگریٹ کے لاکھوں گہرے کشوں نے ہمارے رنگ و روپ کو گہنا دیا ہے۔ اب ہمارا رنگ سلیٹی ہو گیا ہے، جس پر جگہ جگہ گہرے سیاہ داغ نمایاں ہیں۔ کچھ لوگ ہمیں فٹ بال کے بلیڈر یا بڑے سے غباروں کی طرح سمجھتے ہیں، ایسے غبارے جو ہوا بھرنے سے پھول جاتے ہیں اور ہوا باہر نکلنے سے دوبارہ چپک جاتے ہیں۔ سانس لینے کا معاملہ اتنا سادہ نہیں۔ آپ کے پھیپھڑے لوہار کی دھوکنی کی طرح کام کریں اور بس۔ ہم دونوں پھیپھڑے قدرت کا ایک ایسا عجوبہ ہے جو آپ کے لیے اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے جس کی قدر و قیمت اور اعلیٰ ترین انجینئرنگ کا تصور کرنا بھی ایک عام انسان کے لیے محال ہے۔ انسان تو بس سانس لینا جانتا ہے کہ یہ کام قدرت نے اسے ماں کے پیٹ سے سکھا کر بھیجا ہے۔ وہ دنیا میں آتے ہی محض ایک چیخ مارتا ہے اور اس کے جسم کے اندر موجود دونوں گیس ایکسچینج اسٹیشن پوری شدت سے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اس وقت تک کام کرتے رہتے ہیں جب تک اس انسان کے سانسوں کی گنتی مکمل نہ ہو جائے۔ آپ کے بنانے والے نے آپ کے سینے میں 3 سیکشن یا کمپارٹمنٹ بنائے ہیں۔ یہ تینوں خانے برابر لیکن ایک دوسرے سے الگ اور سیل بند ہیں۔ ان میں سے 2 خانے ہم 2 پھیپھڑوں کے لیے مخصوص ہیں اور ان دو کے درمیان والے سیل بند کمپارٹمنٹ میں آپ کا دل دھڑکتا ہے۔ ہم دونوں پھیپھڑے اپنے اپنے خانوں میں الگ الگ لٹکے ہوئے ہیں۔ ہمارا حجم اتنا ہے کہ ان خانوں میں بہت معمولی سی خالی جگہ باقی رہتی ہے۔ میرا وزن 1 پاؤنڈ سے ذرا زیادہ ہے۔
ہمارے اندر عضلات یا پٹھے نہیں ہوتے، اس لیے ہمارا پھولنا اور پچکنا سینے کے پھیلنے اور سکڑنے سے مربوط ہے۔ سانس لینے کے عمل میں سینہ پھیلتا ہے تو ہم پھول جاتے ہیں، اسی طرح سانس باہر نکالتے ہوئے سینہ سکڑتا ہے تو ہم پچک جاتے ہیں۔ خدا نہ کرے کسی حادثے میں سینے کی دیوار میں سوراخ ہو جائے، اگر ایسا ہو تو میرے خانے میں موجود ویکیوم ختم ہو جائے گا اور اس کے ساتھ ہی میں ناکارہ ہو کر لٹک جاؤں گا تا وقت زخم بھر جائے اور ویکیوم دوبارہ قائم ہو جائے۔ آئیے اب میں آپ کو سانس لینے کے اس عظیم الشان کارخانے کا معائنہ کراؤں۔ آپ کے سانس لینے کے 4 انچ لمبی نالی نیچے جا کر 2 شاخوں میں بٹ جاتی ہے۔ ان شاخوں کو برونکل ٹیوب کہا جاتا ہے۔ ان میں سے ایک برونکل ٹیوب میرے اندر آتی ہے اور دوسرے میرے ساتھی یعنی آپ کے دوسرے پھیپھڑے سے جڑی ہوئی ہے۔ ہمارے اندر آنے کے بعد یہ نالیاں درخت کی شاخوں کی طرح بے شمار شاخوں میں بٹتی چلی جاتی ہے۔ انہیں برونکل درخت کہا جاتا ہے، لیکن یہ الٹے درخت کی مانند ہوتی ہیں، یعنی تنا اوپر اور موٹی پتلی شاخیں نیچے۔ درخت کا موٹا تنا آپ سانس کی نالی کو سمجھیں، پھر ان سے 2 موٹی شاخیں نکلتی ہیں اور ان شاخوں سے مزید لاتعداد شاخیں جڑی ہوئی ہیں، حتیٰ کہ آخری مرحلے میں یہ شاخیں پتلی ہو کر 1 انچ کے 100ویں حصے کے برابر ہو جاتی ہیں۔ گیسوں کے تبادلے کا اصل کام اسی مرحلے میں ہوتا ہے۔ گیسوں کے تبادلے کا مطلب ہے خون کے سرخ خلیوں سے کاربن ڈائی آکسائیڈ نکال کر ان کے اندر تازہ آکسیجن بھرنا۔ یہ تمام نالیاں ناک کے اندرونی سطح کے باریک جھلی جیسی جھلی سے ڈھکی ہوئی ہوتی ہیں اور ان کے اوپر ناک کے اندرونی سطح پر پائی جانے والی چپچپی رطوبت اور مائکروسکوپنگ بالوں کی تہہ موجود ہوتی ہے۔ بڑی نالیوں کو برونکائی اور باریک نالیوں کو برونکولیز کہا جاتا ہے۔ ان کی چوڑائی 1 انچ کے 100ویں حصے کے برابر ہوتی ہے۔ یہ نالیاں ہوا کی گزرگاہیں ہیں۔ ہمارا اصل کام ہماری ایلوویلائی کے اندر سر انجام دیتا ہے۔ یہ دراصل چھوٹے سے انگور کی شکل میں ہوتی ہے۔ انہیں آپ ہوا کی ننھی منھی تھیلیاں کہہ سکتے ہیں۔ میری ان تمام تھیلیوں کو زمین پر پھیلا کر رکھیں تو یہ ٹینس کورٹ کی نصف حصے جتنی جگہ کو گھیر سکتی ہیں۔ ہر ایلوویلائی کے اوپر خون کی باریک ترین نالیوں کا جال پھیلا ہوا ہے۔ دل سے پمپ ہو کر میرے اندر آنے والا خون کی انہی باریک نالیوں سے اندر داخل ہوتا ہے۔ یہ نالیاں اس قدر باریک ہیں کہ خون کے سرخ خلیوں کو ان کے اندر سے گزرنے کے لیے لائن بنانا پڑتی ہے۔ خون کے سرخ خلیے کیو بنا کر یہاں سے گزرتے ہیں۔ اس سفر کو طے کرنے میں انہیں نصف سیکنڈ کا وقت لگتا ہے اور اس مختصر سے عرصے میں قدرت کا وہ حیران کن معجزہ رونما ہو جاتا ہے جسے آپ سانس لینا کہتے ہیں۔ خون کے سرخ خلیے جب ان باریک ترین نالیوں میں سے ایک ایک کر کے گزرتے ہیں تو ایک طرف تو ان میں موجود کاربن ڈائی آکسائیڈ خون کی ان نالیوں کے اندرونی سطح پر بچھی ہوئی جھلی میوکس میمبرین کے اندر جذب ہوتی رہتی ہے اور عین اسی وقت خالی ہو جانے والے خون کے سرخ خلیے ایلوویلائی کے اندر موجود تر و تازہ صاف اور مرطوب ہوا کے ساتھ آنے والی آکسیجن کو اپنے اندر بھرتے جاتے اور آگے بڑھتے جاتے ہیں۔ اس وقت دل سے پمپ ہو کر آنے والے خون کے خلیے جس سرے سے خون کی باریک ترین نالیوں میں داخل ہوتے ہیں، اس سرے پر یہ کاربن ڈائی آکسائیڈ کے سبب نیلے ہوتے ہیں اور جب یہ آکسیجن لے کر دوسرے سرے سے نکلتے ہیں تو ان کا رنگ چیری کی طرح سرخ ہوتا ہے۔ یہ تازہ خون یہاں سے دل میں واپس جاتا ہے اور دل اسے جسم کی طرف پمپ کر دیتا ہے۔ شاید آپ جانتے ہیں کہ جسم کے بیشتر اعضائے رئیسہ خاص طور پر دل خودکار انداز سے کام کرتا ہے، یعنی اس کے دھڑکنے میں آپ کا اپنا کوئی کردار نہیں ہوتا۔ سانس تو آپ اپنی مرضی سے کچھ دیر کے لیے روک سکتے ہیں، اس کے برعکس دل کی دھڑکن کو اپنی مرضی سے روکنا آپ کے لیے ممکن نہیں۔ ہم یعنی آپ کے پھیپھڑے بھی اکثر ایک خودکار انداز سے کام کرتے ہیں، یا یوں کہہ لیں کہ ہمیں آٹومیٹک طریقے پر کام کرنا پڑتا ہے۔ بہت سے بچوں کو سانس روکنے کی عادت سی پڑ جاتی ہے۔ بچہ اتنی دیر تک سانس روکتا ہے کہ اس کے ہونٹ نیلے پڑ جاتے ہیں اور اس پر نیم بے ہوشی کی سی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ ایسے میں بچے کے والدین پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن یہ پریشانی بے وجہ ہوتی ہے، اس لیے کہ اس سے پہلے کہ سانس روکنے کی وجہ سے وہ کسی شدید مشکل سے دو چار ہو جائے،
सांस लेने का एक खुदकार निज़ाम खुद ब खुद काम करना शुरू कर देता है। अब बच्चे के लिए सांस रोकना मुमकिन ही नहीं रहता, वो चाहे या न चाहे इसे सांस लेना पड़ता है। सांस लेने का ये खुदकार निज़ाम आपकी गुद्दी और सर के दरमियान वाक़ है। इसे मेड्यूला ओब्लोंगेटा कहा जाता है। ये वो मकाम है जहाँ मग़ज़ की बत्ती स्पाइनल कॉर्ड रीढ़ की हड्डी से गुजरकर गर्दन के पीछे से दिमाग के अंदर दाखिल होती है। दिमाग का ये हिस्सा केमिकल्स की शनाख्त का माहिर है। खून में कार्बन डाइऑक्साइड की मिक़दार बढ़ने से खून के अंदर हल्की सी तेज़ाबियत पैदा हो जाती है। दिमाग के अंदर सांस के खुदकार निज़ाम को बहाल करने वाले इस मरकज़ के हसास आलात इस तेज़ाबियत को फौरी पता चला लेते हैं और इस मुमकिन ख़तरात को दूर करने के लिए हमें फेफड़ों को हुक्म देते हैं कि हम अपने काम यानी सांस लेने की रफ्तार में इजाफ़ा करें। इस हुक्म के मिलते ही हम खुदकार अंदाज से सांस लेना शुरू कर देते हैं और ज़रा सी देर में सब कुछ मामूल पर आ जाता है। जब आप तेज़ भाग रहे हों या वर्जिश कर रहे हों, इस वक्त भी दिमाग का यही हिस्सा आपके सांस लेने की रफ्तार को तेज़ तर करता है ताकि जिस्म के तमाम आज़ा तक ताज़ा ऑक्सीजन की सप्लाई में खलल वाक़ ना हो। ऑक्सीजन की फराहमी में कमी आने से इंसान माजूर भी हो सकता है और इस जहान फ़ानी से रुखसत भी। अगर आप आराम से अपने बेड पर लेटे हुए हैं तो आपको हर मिनट में 8 लीटर के बक़दर हवा दरकार होती है। बैठे हैं तो 16, चहलकदमी कर रहे हैं तो 24, दौड़ रहे हैं तो आपको हर मिनट में हवा के 50 लीटर दरकार होते हैं। अगर आप दफ्तर में एक ही कुर्सी मेज़ पर काम करने वाले लोगों में शामिल हैं तो आपकी ऑक्सीजन की ज़रूरियात ज़्यादा नहीं होंगी। आमतौर पर आप 1 मिनट में 16 मरतबा सांस लेते हैं। हर मरतबा आधा लीटर के बराबर हवा हम फेफड़ों के अंदर पहुंचती है। हमारे लिए ये समंदर से मिले प्यासे को शबनम वाली बात है। आप हवा के बेकरार समंदर में ज़िंदगी गुजारते हैं। हवा का ये समंदर ज़मीन से आसमान तक मौज दर मौज फैला हुआ है और आप इस समंदर से एक वक्त में सिर्फ आधा लीटर हवा हासिल करते हैं। हालांकि हम यानी आपके फेफड़े एक वक्त में इससे 8 गुना ज़्यादा हवा अपने अंदर भर सकते हैं। मज़े की बात यह है कि हवा की ये मामूली मिक़दार भी पूरी की पूरी हम तक नहीं पहुंचती। इसका 1/3 हिस्सा आपकी सांस की नाली और हवा की छोटी गुज़रगाहों में कहीं रह जाता है। आप अपनी नाक की कहानी में पढ़ चुके हैं कि हम फेफड़ों को एक ख़ास दर्जे हरारत वाली साफ़ शफा और मरतूब हवा दरकार होती है। इस ख़ास किस्म की हवा को हम तक पहुंचाने में आपकी नाक, हलक और आँखों में मौजूद बहुत सारे गुदूद और नाक की दरमियानी हड्डी बड़ा अहम किरदार अदा करती है। आँखों के करीब मौजूद ये गुदूद आँखों को आंसुओं की नमी से हर वक्त साफ करते रहते हैं। इसी तरह नाक में रतूबत पैदा करने वाले गुदूद और हलक में रतूबत तैयार करने वाले गुदूद काम करते हैं और ये सब गुदूद मिलकर एक दिन में तकरीबन आधा लीटर के बराबर रतूबत पैदा करते हैं और यही रतूबत हमारे यानी फेफड़ों में आने वाली हवा को मरतूब बनाती है। हमें रोज़ाना बल्कि आपकी हर सांस के साथ तरह तरह के ख़तरात का सामना करना पड़ता है। आपकी हर सांस के साथ बेशुमार अक़साम के बैक्टीरिया, वायरस और जरासीम सांस के गुज़रगाह में दाखिल होते रहते हैं। जिस्म की इन नादीदा दुश्मनों से आपको बचाने के लिए अल्लाह ताला ने जिस्म के अंदर कई हिफाजती इक़दामात किए हैं। मसलन सांस के साथ अंदर आने वाले जरासीम की अक्सरियत तो नाक और हलक के अंदर ही फना कर दी जाती है। ये काम वही जरासीम कश रतूबत सरअंजाम देती है जो आपकी आँखों, नाक और हलक में हर वक्त मौजूद रहती है। इसे लाइसोज़ाइम कहा जाता है। इसकी भी तफसील आप आँखों की कहानी में सुन चुके हैं। चालाक किस्म के मोहलक जरासीम जो इन हिफाजती चौकियों से बचकर हम फेफड़ों के गर्म, मरतूब और तारीक इलाकों तक पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं, इन्हें हमारी नालियों के अंदर घूमने वाले सफ़ेद खलिए मौत के घाट उतार देते हैं। फीकोसाइट्स नामी ये सफ़ेद खलिए घुप अंधेरे में भी दुश्मन को पहचानने में देर नहीं लगाते। वो मोहलिक जरासीम को देखते ही इन पर हमलावर हो जाते हैं और इन्हें खा पी कर चट कर जाते हैं। इन खलियों की कहानी भी आप सुन चुके हैं। हवा की आलूदगी हमारे लिए सबसे बड़ा मसला है। आपके तमाम दूसरे आज़ा की निस्बत बाहर का माहौल हम फेफड़ों को बराह रास्त मुतासिर करता है।
صنعتی آلودگی، گاڑیوں کا دھواں اور طرح طرح کی گیسیں ہمارے اندر موجود نازک تنصیبات کو سخت نقصان پہنچاتی ہیں۔ ہم اپنی نزاکت کو دیکھتے ہیں اور اس زہریلی آلودگی کے باوجود اپنی کارکردگی کو دیکھتے ہیں تو اپنے بنانے والے کی قدرت پر حیران رہ جاتے ہیں کہ وہ سلفر ڈائی آکسائڈ، جست اور نائٹروجن آکسائڈ جیسے خطرناک مرکبات کے اثرات کو ہم کس طرح برداشت کر لیتے ہیں۔ ان میں سے کئی مرکبات تو ایسے ہیں کہ اگر انہیں آپ اپنے نائلون کے موزے پر ڈال دیں تو موزہ پگھل جائے گا۔ بہرحال آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اتنے بدترین حالات میں ہم کس طرح کام کرتے ہیں۔ آلودہ ہوا کا جو معیار ہم نے اوپر بیان کیا، اس میں سے آپ کے سانس لینے کے لیے پاک، صاف اور ہوا فراہم کرنا آسان کام نہیں۔ ہوا کی صفائی کا یہ کام اگر آپ خود کرنا چاہیں تو اس کے لیے آپ کو کئی ٹن وزنی ایئر کنڈیشنز ہر وقت اپنے ساتھ رکھنا ہوں گے، اس شرط کے ساتھ کہ نہ لوڈ شیڈنگ ہوگی اور نہ کسی لمحے ایئر کنڈیشنز میں کوئی خرابی پیدا ہوگی۔ آپ کے بنانے والے نے آپ کو اس درد سری سے بچا رکھا ہے، لیکن اس مقصد کے لیے اس نے جو مختصر، نازک اور نادر اور نایاب آلات آپ کے جسم میں لگائے ہیں، ان کے بارے میں آپ نہ کبھی غور کرتے ہیں اور نہ شکر۔ بہرحال اس آلودہ ہوا کی صفائی کا کام آپ کی ناک سے شروع ہوتا ہے۔ سانس کے ساتھ آنے والے گرد و غبار کے بڑے ذرات تو نمی میں ڈوبے ہوئے ناک کے بالوں میں چپک جاتے ہیں، اور چپچپی رطوبت جو آپ کی ناک، حلق اور سانس کی نالیوں میں ہر وقت موجود رہتی ہے، گرد و غبار اور دھوئیں کے نادیدہ ذرات کو اپنے اندر چپکا لیتی ہے۔ اس کے بعد ناک کے اندر موجود فضائی صفائی کا مائکروسکوپ نظام سیلیا، جو لاکھوں کروڑوں خردبینی بالوں پر مشتمل ہے، لاکھوں تنکوں والی جھاڑوں کی طرح اس آلودگی کو سمیٹ کر حلق کے اس حصے کے اندر گراتا رہتا ہے، جہاں سے یہ آلودگی معدے کے اندر چلی جاتی ہے، اور معدے کے اندر موجود تیزابی مادے اس زہریلے فضلے کو چند منٹوں میں مناسب طور پر ٹھکانے لگا دیتے ہیں۔ ناک کے اندر موجود یہ خردبینی بال ہر وقت آگے پیچھے حرکت کرتے رہتے ہیں، بالکل اسی طرح جیسے گندم کا کھیت ہوا کے ساتھ ادھر سے ادھر لہراتا ہے۔ ناک کے اندر ہر 20 منٹ کے بعد رطوبت کی ایک نئی تہہ بچھ جاتی ہے، پھر جب یہ تہہ جراثیم، گرد و غبار یا دھوئیں کے ذرات سے آلودہ ہو جاتی ہے تو سیلیا نامی خردبینی نظام اس تہہ کو دوبارہ حلق کے اندر گرا دیتا ہے۔ یہ سلسلہ ساری زندگی یوں ہی اسی طرح چلتا رہتا ہے، اور آپ ساری زندگی ان تمام انتظامات سے بے خبر ہی رہتے ہیں جو قدرت آپ کو صاف ہوا، سکون کے سانس اور صحت مند زندگی گزارنے کے لیے ہر لمحے کرتی رہتی ہے۔ خدا نخواستہ کسی شخص کو مصنوعی طور پر سانس لینا پڑ جائے، اس وقت جب انسان کو گیس کے سلنڈر اور طبی سہولیات کی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے اور ان اخراجات کے باوجود اس کا سینہ درد کرنے لگتا ہے، تو اسے اپنے جسم کے اندر موجود نظام تنفس کی قدر و قیمت کا پہلی بار اندازہ ہوتا ہے۔ اگر آپ کسی خوردبین کے ذریعے اپنی ناک کے اندر سیلیا نامی اس خوردبینی بالوں کو کا کام کرتے ہوئے دیکھ سکیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اگر بہت زیادہ آلودہ ہوا یا سگریٹ کا دھواں اس پر سے گزرے تو ان کی حرکات تھم جاتی ہیں، یہ علاقہ عارضی طور پر مفلوج ہو کر رہ جاتا ہے۔ اگر ہوا کی آلودگی اور سگریٹ کا دھواں انہیں مستقل متاثر کرتا رہے تو سیلیا نامی یہ بال بتدریج ختم ہوتے رہتے ہیں اور دوبارہ کبھی پیدا نہیں ہوتے۔ اگر آپ سگریٹ نوشی کرتے رہے ہیں اور اس وقت آپ کی عمر 40-45 برس کے لگ بھگ ہے تو امکان یہی ہے کہ آپ سانس کو صاف کرنے اور ناک کے اندر صفائی ستھرائی کے اس نظام یعنی سیلیا کا بیشتر حصہ ضائع کر چکے ہیں۔ ہوا کی نالیوں اور ناک کی اندرونی تہہ میں موجود وہ خاص جھلی جو رطوبت پیدا کرتی ہے اب 3 گنا زیادہ دبیس ہو چکی ہے۔ 3 گنا دبیس ہونے کا مطلب بالکل صاف ہے، یعنی اب یہ جھلی 3 گنا زیادہ رطوبت پیدا کر رہی ہے۔ یہ اضافی رطوبت آپ کے لیے بڑے خطرات کا سبب بن سکتی ہے۔ مثلاً اگر ایک متبادل نظام کسی سبب سے اس اضافی رطوبت کو مناسب طور پر ٹھکانے لگانے میں ناکام ہو جائے تو یہ رطوبت کسی بھی دن ہمارے یعنی پھیپھڑوں میں ہوا کی گزرگاہوں کو بند کر سکتی ہے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کسی شخص کے پھیپھڑوں میں پانی بھر جائے۔
سگریٹ نوشی کرنے والے ہر وقت ان خطرات میں گھرے رہتے ہیں۔ بہرحال آپ کے اندر موجود ایک پیدائشی صلاحیت اور ایک نادر و نایاب نظام ہر وقت آپ کو موت کے منہ سے باہر نکالتا رہتا ہے۔ یہ صلاحیت اور نظام آپ کی کھانسی ہے۔ وہ کام جو سیلیا کی موجودگی میں خوردبینی بال سر انجام دیا کرتے تھے، سیلیا کے بالوں کی عدم موجودگی میں گندی رطوبت کے اخراج کا کام کھانسی سر انجام دینے لگتی ہے۔ کھانسی کا کام بھی ہر انسان ماں کے پیٹ سے سیکھ کر آتا ہے، لیکن زمین کے پیٹ تک پہنچنے تک نہ اس کی قدر و قیمت کو جان پاتا ہے اور نہ ہر بار موت کے منہ سے باہر نکالنے والے اس نظام کو بنانے اور سکھانے والے کا شکریہ ادا کر پاتا ہے۔ ماحولیاتی آلودگی کے سبب ہم پھیپھڑوں کو ہر وقت طرح طرح کے مضر اجزاء سے نبرد آزما رہنا پڑتا ہے۔ گرد و غبار میں موجود کچھ ذرات اکثر ہماری ناک نالیوں میں پھنس جاتے ہیں، حتیٰ کہ کچھ نقصان دہ اجزاء تو ہمارے بیش قیمت بافتوں یعنی ٹیشوز کے اندر زخم ڈال دیتے ہیں۔ ہماری ہوا کی تھیلیوں ایلولیوائز کی بے حد نازک سطح کی لچک ختم ہو جاتی ہے۔ لچک ختم ہونے کے بعد ہوا کی یہ تھیلیاں سانس لینے کے عمل میں ہوا سے بھر تو جاتی ہیں، لیکن جب سانس باہر نکالنے کا مرحلہ آتا ہے تو یہ تھیلیاں مکمل طور پر چپک نہیں سکتی، اس لیے کاربن ڈائی آکسائڈ کا اخراج مکمل طور پر نہیں ہو پاتا۔ اس کے نتیجے میں ہوا کی تھیلی کے اندر خون کو صاف کرنے والی گیس آکسیجن کو اسٹور کرنے کی گنجائش کم ہوتی جاتی ہے۔ اسی صورت میں زندگی کا ہر سانس ایک آزمائش بن جاتا ہے۔ پھیپھڑے پھیل جاتے ہیں، سانس آ تو جاتا ہے لیکن اس کی واپسی ایک مشکل مرحلہ ہوتی ہے۔ اس بیماری کو ایمافائی سیما کہا جاتا ہے۔ بدقسمتی سے یہ سگریٹ نوشی کرنے والے اور صنعتی آلودگی میں روز و شب بسر کرنے والے ان مسائل سے اس وقت تک آگاہ نہیں ہوتے جب تک کہ ان کے نتائج سامنے نہ آ جائیں۔ بہرحال اب تک ہماری کم و بیش 25-30 لاکھ ایلویولائی نامی ہوا کی تھیلیاں ان خطرات سے دوچار ہو چکی ہیں جن کا تذکرہ میں آپ سے کر چکا ہوں۔ اس کے باوجود ہم اب بھی آپ کی خدمات کے لیے حاضر ہیں۔ دفتر میں کرسی میز پر کام کرنے کے لیے آپ کو ہماری جن خدمات کی ضرورت ہے، ہم اس وقت بھی اس سے 60 گنا زیادہ کام کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، لیکن آپ نے اکثر محسوس کیا ہوگا کہ ذرا زیادہ بھاگ دوڑ سے آپ کا سانس پھولنے لگا ہے۔ یہ آنے والی مشکلات کی ایک چھوٹی سی علامت ہے۔ آپ اگر اس وقت بھی سگریٹ نوشی چھوڑ دیں، صبح سویرے چہل قدمی کریں اور کھلی ہوا میں لمبے لمبے سانس لینے کی عادت اپنا لیں تو ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا۔ انگریزی کی ایک کہاوت تو آپ نے سنی ہی ہوگی کہ اگر آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے جسم کے اندر پھیپھڑے موجود ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ مشکلات میں مبتلا ہیں۔ اس کہاوت کو یاد رکھیں، ہمارے یعنی ان اپنے پھیپھڑوں کے مسائل کو دور کرنے کی کوشش کریں، ان کی نگہداشت سے صرف نظر نہ کریں کہ ہم پھیپھڑے ہی آپ کی زندگی ہیں۔ سانس نہ آئے تو جسم کے تمام بیش قیمت اعضاء و جوارے آخرکار مٹی کا ڈھیر بن جاتے ہیں۔ تازہ ہوا ہماری زندگی ہے، آلودہ ہوا سست رفتار موت کی پیغام بر ہوتی ہے۔ اب اس کے لیے آپ کیا کرتے ہیں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ ہلکی پھلکی ورزش، دوڑنا، بھاگنا، تازہ ہوا میں چہل قدمی، کھیل کود، گھر یا دفتر کی سیڑھیاں چڑھنا، ان سب کاموں کے ذریعے ہمیں آپ کو زندہ رکھنے میں بڑی مدد ملتی ہے۔ ان کاموں کے دوران آپ معمول سے ہٹ کر گہرے گہرے سانس لیتے ہیں اور تازہ آکسیجن کی زیادہ مقدار ہمارے اندرونی حصوں تک پہنچتی ہے۔ ان کے علاوہ ہم پھیپھڑوں کی مخصوص ورزشیں بھی کرتے ہیں۔ گہرے گہرے اور لمبے لمبے سانس لینا ہمارے لیے بے حد مفید ثابت ہوتا ہے۔ اس ورزش کا طریقہ بہت آسان ہے۔ مثلاً آپ تازہ ہوا میں کھڑے ہو کر گہرے گہرے سانس لیں، لیکن ناک کے ذریعے اور آہستگی کے ساتھ ساتھ تھوڑا تھوڑا سانس اندر لیتے رہیں، اس طرح کہ آپ کا سینہ نہ پھولے۔ سینے کے اوپری حصے میں ہمارا بھی اوپری حصہ ہوتا ہے۔ ہمارے اس علاقے میں تو نارمل طریقے پر سانس لینے سے آکسیجن پہنچتی ہی رہتی ہے۔ اصل مسئلہ ہمارے نچلے حصے کا ہے جو آپ کے پیٹ کے اوپر موجود ہے اور ایک ڈایافارم یعنی پردہ شکم کی جھلی کے ذریعے پیٹ سے ملا ہوا ہے، لیکن بالکل الگ ہے۔ گہرے گہرے سانس لیتے وقت آپ کی کوشش کریں کہ تازہ ہوا ہمارے اس نچلے حصے میں بھر جائے۔
ذرا سی پریکٹس کے ذریعے آپ اس ورزش کے ماہر بن سکتے ہیں۔ اسی طرح سانس کی ایک اور ورزش آپ رات کو سونے سے پہلے بستر پر چت لیٹ کر بھی کر سکتے ہیں۔ بستر پر جب چت لیٹ جائے اور سر سے پاؤں کے انگوٹھے تک کو خود کو ریلیکس کرتے جائیں، یعنی سارے جسم کو بالکل ڈھیلا چھوڑ دیں۔ پھر یہ چیک کریں کہ جسم کا کوئی حصہ بے آرام تو نہیں، دانت بچھے ہوئے تو نہیں، ہاتھ کہیں سے دب تو نہیں رہے، گردن بے آرام تو نہیں، پاؤں کی انگلیاں مڑی ہوئی تو نہیں۔ جب آپ دیکھ لیں کہ سارا جسم بے حرکت ہو گیا ہے تو آنکھیں بند کر کے منہ بند کر لیں اور ناک کے ذریعے تھوڑا تھوڑا سانس اندر بھرنا شروع کریں، اس طرح کہ سینہ نہ پھولے بلکہ ہمارا یعنی پھیپھڑوں کا نچلا حصہ ہوا سے بھرنے لگے۔ اس طرح جتنی زیادہ دیر تک سانس اندر لے سکیں لیتے رہیں اور اسے باہر نہ نکالیں۔ جب برداشت نہ کر سکیں تو اس سانس کو آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا کر کے منہ کے ذریعے باہر نکالیں، اس طرح کہ آپ کے پھیپھڑے ہوا سے بالکل خالی نہ ہو جائیں۔ پھر دوبارہ اسی طرح ناک سے سانس لینا شروع کر دیں جیسے پہلی بار کیا تھا اور اسی طرح باہر نکالیں۔ اگر یہ ورزش کامل یکسوئی کے ساتھ کی جائے تو 3 یا 4 مرتبہ سانس لینے اور نکالنے کے درمیان آپ گہری پرسکون نیند میں چلے جائیں گے۔ سانس کی یہ ورزش ہمیں ایک نئی زندگی دے گی۔ اسی کے ذریعے ہماری وہ ایلولائی یعنی ہوا کی لاکھوں تھیلیاں جنہوں نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا ممکن ہے وہ دوبارہ متحرک ہو جائے اور ہم یعنی آپ کے پھیپھڑے خون کے سرخ خلیوں کے اندر موجود زہریلی کاربن ڈائی آکسائیڈ کو بآسانی باہر نکال کر ان خلیوں کو آکسیجن کی زیادہ مقدار فراہم کرنے کے قابل ہو جائیں۔ آپ جب اپنا سانس باہر نکالتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں پھیپھڑوں میں موجود ساری ہوا باہر نکل گئی، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا۔ چاہے آپ اس کا تجربہ کر کے دیکھ لیں۔ سانس باہر نکالیں، جب مزید سانس باہر نہ نکلے تو اپنے ہونٹوں کو دادی اماں کے بٹوئے کی طرح سکوڑ کر مزید سانس کو باہر نکالیں اور کچھ اور سانس باہر نکلے گا۔ اسی طرح اگر آپ سگریٹ کا کش لے کر اس کا دھواں باہر نکالیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ کی کوشش سے جو دھواں باہر نکلتا ہے اس دھوئیں کے بعد بھی ہونٹوں سے کچھ دھواں باہر آتا رہے گا۔ یہ وہ دھواں ہوتا ہے جو ہم پھیپھڑوں کے اندر رہ جاتا ہے اور ہمارے اندر ہی کہیں جگہ بنا لیتا ہے۔ آپ کے کئی دوسرے اعضاء مثلاً آپ کی جلد، جگر، معدہ طرح طرح کے نقصان دہ کیمیائی اجزاء سے مقابلہ کرنے کی صلاحیت سے مالا مال ہیں۔ اس کے برعکس ہم پھیپھڑے اس معاملے میں بے حد نازک مزاج واقع ہوئے ہیں، اسی لیے بہت سارے عوامل ہماری بیماریوں کا سبب بنتے ہیں۔ ہماری بیماریوں میں ٹی بی سر فہرست ہے۔ یہ مہلک بیماری جراثیم کے ذریعے پیدا ہوتی ہے۔ یہ بیماری ایک زمانے میں ناقابل علاج تھی، لیکن آج کے زمانے میں پرہیز، احتیاط اور لگ کر علاج کرنے سے اس کا خاتمہ ممکن ہو گیا ہے۔ نمونیا ہمارا ایک اور مسئلہ ہے۔ جراثیم ہمارے اندر داخل ہو کر ایک حصے کو مفلوج کر دیتے ہیں۔ جب یہ کام کرنے کے قابل نہیں رہتا تو سانس لینے میں مشکلات پیدا ہوتی ہے اور انفیکشن کے سبب بخار رہنے لگتا ہے۔ بروقت علاج سے اس بیماری سے نجات حاصل ہو جاتی ہے۔ کینسر، دمہ، دائمی کھانسی کا سب سے بڑا سبب سگریٹ نوشی ہے۔ سگریٹ نوشی کے ذریعے 200 سے زیادہ انتہائی نقصان دہ اجزاء ہم پھیپھڑوں تک پہنچتے ہیں اور مستقل رہنے والی کھانسی، دمہ، حتیٰ کہ کینسر تک کا سبب بنتے ہیں۔ سگریٹ نوشی صرف ہمیں یعنی آپ کے پھیپھڑوں ہی کو نہیں، جسم کے دوسرے اعضاء اور صلاحیتوں کو بھی متاثر کرتی ہیں۔ اگر آپ کو بار بار کھانسی آتی ہے، ذرا سی بھاگ دوڑ سے سانس پھول جاتا ہے تو ابھی سے ہوشیار ہو جائیں، آج ہی سے سگریٹ نوشی ترک کر دیں، ورنہ آنے والے کل میں زندگی اتنی آسان اور خوشگوار نہیں رہے گی۔